بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات: نمبر 1 سیدہ خدیجہ بنت خولید، نمبر 2 سیدہ سودا بنت زمع، نمبر 3 سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 سیدہ حفصہ بنت عمر، نمبر 5 سیدہ زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، نمبر 7 سیدہ زینب بنت حجش، نمبر 8 سیدہ جویریہ بنت حارث بن زرار، نمبر 9 سیدہ رملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نمبر 10 سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب، نمبر 11 سیدہ میمونہ بنت حارث۔ نمبر 1 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ پر مشتمل تھا۔ جب شادی ہوئی آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ آپ کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ بنت زارہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے شادی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا۔ اس نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور یہ آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ آپ فرمایا کرتے ہیں، اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خولید کی بیٹی خدیجہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، عمران کی بیٹی مریم اور مزاحم کی بیٹی آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ بحوالہ مستند ابی بالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سیدنا ابراہیم سیدنا ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ ان کے علاوہ باقی ساری اولاد، بیٹے اور بیٹیاں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادوں کے نام سیدنا قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جبکہ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بحوالہ رحمت للعالمین۔ نمبر 2 سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کس سے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک رشتہ کنواری کا ہے اور ایک بیوہ کا۔ کنواری ایسے شخص کی بیٹی ہے جس کا باپ اللہ کی ساری مخلوق میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس رشتے سے میری مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیوہ سے مراد زمع کی بیٹی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شوال 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ حبشہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ واپس آ گئی تو عدت ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے شادی کے بعد چند برس بعد طلاق کے ڈر سے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبا کر دی۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند آئی کہ میں جب چاہا کہ میں بھی سیدہ سودا بنت زمع جیسی بن جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو برحبہ کرتی ہوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کرتے، ایک دن ان کا اپنا اور ایک دن سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بحوالہ کے طبرانی شریف۔ نمبر 3 سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبوت کے 11ویں سال ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، جبکہ رخصتی کے وقت عمر 9 برس تھی۔ تو اس طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت مدینہ سے 2 برس 5 ماہ پہلے نکاح ہوا۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال یکم ہجری میں رخصتی ہوئی اور صرف یہ باقرہ کنواری تھیں، اس کے علاوہ کسی اور باقرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاعلیٰ اطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ ان کی وفات رمضان 57 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں 3 راتیں تیری تصویر دکھائی گئی، فرشتہ ریشم کے رومال میں لپیٹ کر لایا اور اس نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، پھر اس نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ہو بہو تو ہی تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3895، صحیح مسلم حدیث نمبر 2438۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں آپ سے؟ آپ نے فرمایا اس کا باپ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3662، صحیح مسلم حدیث نمبر 2384۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنا واقع ان کی عظمت اور شان کو دوبالا کرتا ہے۔ ابن شہاب ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میں وہ نہیں دیکھ رہی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3868، صحیح مسلم حدیث نمبر 7442۔ نمبر 4، سیدہ حفصہ بنت عمر، ان کے پہلے شوہر سیدنا حنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں غزوہ احد سے قبل وفات پا گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ کے بارے میں پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی پیشکش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سیدنا عثمان کو پیشکش کی تو انہوں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عمر بن خطاب کو دونوں کی بے رخی سے دلی صدمہ ہوا اور غصہ آیا اور اس صورتحال کو دیکھ کر کبیرہ خاطر ہوئے اور اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے سے طے کر لیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان بن عفان کی شادی اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی تو سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عمر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راز والی بات کی تھی۔ جب آپ نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے اس کے لیے خاموشی اختیار کی، کہیں یہ راز افشا نہ ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے شادی نہ کرتے تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ بحوالہ فتح الباری طبقات ابن سعد۔ نمبر 5، سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو حلال بن عامر سے تھا۔ مسکینوں پر رحم و شفقت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شہادت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کی بیوہ سے شادی کی تاکہ شہید کی بیوی کی دل جوئی ہو جائے اور انہیں احساس ہو جائے کہ شہداء کے وارث بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جائیں گے۔ نکاح کے بعد آپ کے پاس صرف 2 یا 3 ماہ رہنے پائی تھیں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں سیدہ خدیجہ کے بعد صرف یہی بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ نمبر 6، سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ۔ یہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ جماعت الاخر میں 4 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد شوال 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ پردہ دار، طاہرہ، اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید کے چچا کی بیٹی اور ابو جہل بن حشام کے چچا کی بیٹی ہیں۔ یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہیں پہلے مرحلے میں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے یہ آپ کے رضائی بھائی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر لوٹے اور پوچھنے پر بتایا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اچھی حدیث سنائی، وہ یہ کہ جب کسی کو کوئی عمدہ چیز اس سے گم ہو جائے یا روٹ جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے، اللہ اس کی اچھی چیز عطا کر دے گا، اور وہ یہ کلمات یہ ہیں: ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد سیدہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ سیدنا ابو سلمہ سے کون مسلمان بہتر ہو سکتا ہے، وہ تو گھر کا پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں یہ کلمات کہتی رہی اور مسلسل وظیفہ کرتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور باتیں کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے پوچھا، ان کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا دہیہ تھے، لیکن جب آپ نے اس واقعے کو اور لوگوں سے بیان کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل تھے۔ غالباً یہ نزول حجاب سے قبل کا واقعہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 241۔ نمبر 7، سیدہ زینب بنت حجش بنت ریاب۔ ان کا تعلق قبیلہ بن اسد بن خزیمہ سے تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی پہلے سیدنا زید بن حارثہ سے ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستثنیٰ منہ بولا بیٹا تھا اور ان سے سلسلہ زوجیہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ ان کی عدت ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38۔ ترجمہ: جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ جبکہ سورہ احزاب کی کئی اور آیات نازل ہوئیں جن میں مستثنیٰ لے پالک کا فیصلہ کر دیا کہ یہ دور جاہلیت کے قانون کی طرح نہیں، بلکہ مستثنیٰ کی بیوی متعلقہ یا بیوہ ہو جائے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ذی قعدہ 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصے پہلے ہوا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ مجھ میں 3 خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ کی کسی بیوی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، دوسری خوبی یہ کہ آپ سے میرا نکاح آسمان پر ہوا، اور تیسری خوبی یہ کہ نکاح کے لیے سفارت کے فرائض جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے۔ 59 یا 62 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ بقیع قبرستان میں دفن ہوئی۔ نمبر 8، سیدہ جویریہ بنت حارث۔ ان کے والد قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے، اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ انہوں نے سیدہ جویریہ سے مکاتب کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کرنے کا معاملہ طے کر لیا۔
اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میں حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کے سردار ہیں، اس وقت جس مصیبت میں دوچار ہوں وہ آپ سے مخفی نہیں، میرے مقام سے بھی آپ باخبر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے میں سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں چلی گئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے بدلے میں اس کو رقم دینا طے کر لیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوئی ہوں کہ آپ سے مطلوبہ رقم کے سلسلے میں تعاون حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کیا اگر تیرے لیے اس سے بھی بہتر صورت پیدا ہو جائے تو۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تیری رقم میں ادا کرتا ہوں اور تجھ سے شادی بھی کر لیتا ہوں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں یہ تو مجھے قبول ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ کہنے لگے یہ بنو مستلق والے تو اللہ کے رسول کے سسرال والے بن گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی انہوں نے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ چنانچہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو جس قدر سیدہ جویریہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3931۔ نمبر 9 سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان یہ عبید اللہ بنت حبش کے عقد میں تھی اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، مگر وہاں جانے کے بعد عبید اللہ نے مرتد ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیا اور پھر ادھر ہی وفات پا گیا، مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس پیغام بھیجا وہ سیدہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دیں، تو نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کی منظوری دے کر ان سے آپ کا نکاح کر دیا، مہر بھی خود ادا کیا اور سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان ان کی زندگی میں امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے۔ امام زہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں معاشرے میں سیدہ ام حبیبہ کی عزت و عظمت تھی، خاص طور پر ان کے بھائی کے دور حکومت میں ان کی وجہ سے ان کے بھائی کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ انہیں اہل ایمان کا ماموں کہا جاتا تھا۔ بحوالہ سیر اعلام النبلہ جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ والوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید مہلت کے بارے میں بات چیت کی جسے قبول کیا گیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ کے پاس گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ سیدنا ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر کہا بیٹی مجھے اس بستر کے قابل نہیں پایا، یہ بستر میرے قابل نہیں۔ بیٹی نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، آپ ایک مشرک ہیں۔ سیدنا ابو سفیان نے کہا بیٹی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا مجھ سے دور ہو کر تیری حالت؟ بحوالہ طبقات ابن سعد سیدنا ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور وہ 2 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے ادا کرے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو تب سے اب تک میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ سے سنی تب سے اب تک میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ عمر بن اویس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے عمبہ رحمۃ اللہ سے یہ حدیث سنی ہے اب تک میں نے بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ نعمان بن سالم رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب سے میں نے عمر بن اویس رحمۃ اللہ سے سنا ہے اب تک میں نے بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ نمبر 10 سیدہ صفیہ بنت حی بنت اخطب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے روز ذوق قوت سے خیبر پر قبضہ کر لیا اور قیدی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس دوران سیدہ دہیہ کلبی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حی کی بیٹی سے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدہ صفیہ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے قیدی عورتوں میں ہم نے اس جیسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ نے حی کی بیٹی صفیہ سیدنا دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دے دی، وہ تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی ہے، بنو نذیر کی چودرانی ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا دہیہ اور صفیہ کو بلاؤ۔ سیدنا انس بتلاتے ہیں کہ سیدہ دہیہ اور سیدہ صفیہ کو لایا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو دیکھا تو سیدنا دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قیدی عورتوں میں سے تم اس کے علاوہ کوئی اور لونڈی لے لو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ انہیں آزاد کرنا ہی ان کا حق مہر قرار دیا گیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کنگھی پٹی کی اور دلہن کا روپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زاد راہ میں سے جو چیز بچی ہو وہ لے آئے۔ آپ نے چمڑے کی ایک چادر زمین پر بچھا دی، کسی نے پنیر لا کر رکھ دیا اور کسی نے کھجورے، ایک شخص گھی لے کر آیا۔ ان سب چیزوں کو ملا کر کھانے کے لیے عمدہ ذیش پیش تیار کی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ولیمہ تھا۔ بہوالا طبقات ابن سعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ آپ کی دونوں آنکھوں پر نیل کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ کر گرا، مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے کہا کیا تو یثرب کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت اتنا درجے کا بغض تھا کیونکہ انہوں نے میرے والد اور میرے خاوند کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسلسل دلاسا دیتے رہے اور فرمایا صفیہ تیرے باپ نے میرے خلاف عربوں کو جمع کیا اور طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کیں۔ آپ اس کے ہمدردانہ اور شفقت بھرے سلوک کی وجہ سے میرا دل بالکل صاف ہو گیا۔ بہوالا مجمع زوائد نمبر 11 سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ ام الفضل لبابہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیقدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے کے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کر لی۔ مقام صرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور بعد میں صرف میں یہی انہوں نے وفات پائی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ صحاح میں ہے کہ جب ان کا نماز جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 1837۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اللہ کی قسم میمونہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ بہوالا طبقات ابن سعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت ڈرتی اور صلہ رحمی کرتی تھیں۔ بہوالا مستدرک حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف لونڈیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی لونڈیاں تھیں جن میں سے 2 مشہور کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سیدہ ماریہ قبطیہ جنہیں مقوقس فرما روائے مصر نے بطور ہدیہ مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ ان کے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو بچپن میں 28 یا 29 شوال 10 ہجری کو 18 ماہ کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ بہوالا اصحابہ نمبر 2 سیدہ ریحانہ بنت زید، ان کا تعلق یہود قبیلہ بنو نذیر یا بنی قریظہ سے تھا اور بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا اور وہ آپ کی لونڈی تھیں۔ ابو عبیدہ نے 2 اور لونڈیوں کا ذکر کیا، ایک کا نام جمیلہ ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں اور ایک وہ تھی جنہیں سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبہ کیا تھا۔ بہوالا اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیویاں
جن سے آپ نے خلوص سے قبل علیحدگی اختیار کر لی۔ نمبر 1 الکلابہ فاطمہ بنت زحاق، نمبر 2 اسما بنت نعمان بنت ابی الجنون، نمبر 3 قتیلہ بنت قیس، نمبر 4 ملیکہ بنت کعاب لیسی، نمبر 5 بنت جندب بنت ابن زمرہ جندی، نمبر 6 سنا بنت سلط۔ نمبر 1 الکلابیہ، ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے فاطمہ بنت زحاق یا عمرہ بنت یزید یا علیہ بنت طغیان بن عمرو کہا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ کلابیہ فاطمہ بنت زحاق بن سفیان ہے، انہوں نے آپ سے پناہ مانگی، آپ نے فرمایا تو نے عظیم کی پناہ مانگی ہے، لہذا طلاق لے کر اپنے میکے جاؤ۔ پھر یہ مینگنیاں اٹھائی پیرا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی میں بد نصیب ہوں۔ آپ نے کلابیہ سے ذی قعدہ میں 8 ہجری میں نکاح کیا تھا، ان کی وفات 60 ہجری میں ہوئی۔ بہاولا طبقات ابن سعد۔ نمبر 2 اسما، یہ نعمان بن ابی الجنون بن اسود کندی کی بیٹی ہیں۔ نعمان بن ابی الجنون کندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کا عرب کی ایک انتہائی حسین بیوہ سے نکاح نہ کرا دوں جو اپنے چچا اور زیاد بھائیوں کے نکاح میں تھی، اتفاق سے وہ مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اب وہ آپ کی طرف مائل ہے اور اسے آپ کی خواہش ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 500 درہم مہر پر نکاح کر لیا۔ وہ شخص بولا یا رسول اللہ، ان کے مہر میں کمی نہ کیجیے۔ فرمایا میں نے اپنی کسی بیوی کا 500 سے زیادہ مہر نہیں باندھا اور نہ اپنی کسی بیٹی کا اس سے زیادہ باندھا۔ نعمان بولا آپ تو نمونہ ہیں، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ساتھ کسی شخص کو بھیج دیجئے کہ وہ آپ کی بیوی کو آپ کے پاس لے آئے، میں اس سے کہیں زیادہ ہو جاؤں، اس کے ساتھ آپ کی اہلیہ کو بھیج دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ سیدنا ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ پھر جب یہ دونوں آدمی اس عورت کے پاس پہنچے تو وہ اس سے کہنے لگی، اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے سیدنا ابو اسید کو نظر انداز آنے کی اجازت دی تو سیدنا ابو اسید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کو کوئی مرد نہیں دیکھتا۔ سیدنا ابو اسید کہتے ہیں یہ واقعہ پردے کے حکم کے بعد کا ہے۔ پھر اس نے میرے پاس آدمی بھیجا، اس نے میرا کام آسان بنا دیا اور اس نے کہا آپ کے اور ان کے درمیان پردہ ہے جس کے پیچھے سے وہ بات کرتی ہیں، علایا کہ وہ محرم ہوں۔ آخر کار اس نے پردہ کر لیا۔ سیدنا ابو اسید کہتے ہیں کہ میں 3 دن کے اس کے گھر ٹھہرا رہا، پھر میں نے ہودج کے پردے کے ساتھ انہیں ایک اونٹ پر بٹھا دیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا اور بنی سعدہ میں ٹھہرا دیا۔ قبیلے کی عورتوں نے آ کر انہیں کہا کہ ان کا خیر مقدم کیا، پھر ان عورتوں نے گھر گھر ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اور سارے مدینہ میں ان کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا، آپ بنو عمرو بن عوف میں تھے، آپ کو ان کے آنے کی خبر کی، بے حد حسین تھیں، عورتوں کو جب ان کے حسن کی خبر لگی تو ٹوٹ پڑی۔ ایک عورت بولی تم تو ملکہ ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اقبال مند بننا چاہتی ہو تو جب آپ تمہارے پاس آئیں تو کہنا تم سے اللہ کی پناہ، اس سے تم آپ کی نگاہ میں بہت قدر و منزلت ولی بن جاؤ گی، آپ تمہاری طرف خوب راغب ہوں گے۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنمیہ کے پاس بھیجا، پھر میں انہیں سوار کر کے مدینہ لایا۔ یہ لوگ نجد کے ایک گوشے میں رہتے تھے، میں نے انہیں بنی سعدہ کے ایک گھر میں ٹھہرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل کر آئے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب دلہن کے قریب ہوئے تو وہ بولی آپ سے اللہ کی پناہ۔ یہ سن کر آپ نے رخ پھیر کر فرمایا تم نے ایک عظیم پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے۔ آپ فوراً ان سے ہٹ گئے اور آپ کے حکم سے میں نہیں کے قوم میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ربیع الاول 9 ہجری میں نکاح کیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 3 قتیلہ، آپ قیس کی صاحبزادی ہیں اور سیدنا اشعث بن قیس بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اسما بنت نعمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی پناہ مانگی تو آپ باہر آ گئے اور غصے کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں تھے۔ پھر آپ سے سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور غم میں نہ ڈالے، کیا میں آپ کا نکاح اس سے نہ کراؤں جو حسن و جمال اور حسب نسب میں اسما سے کم نہیں،
پوچھا کون؟ بولے میری بہن قتیلہ۔ فرمایا میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ پھر اشد حضر موت ہوئے اور انہیں لائے۔ جب یمن سے آگے بڑھے تو انہیں آپ کی وفات کی خبر مل گئی اور انہیں واپس لے کر لوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اشد اور ان کی بہن ارتاد کے شکار ہو گئے، جیسا کہ طبقات ابن سعید وغیرہ میں منقول ہے۔ اس طرح ابن عبد البر نے اسیاد میں لکھا ہے کہ لیکن انہوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اشد نے دوبارہ خلافت ابوبکر صدیق میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاہم امام ذہبی مذکورہ واقعے کو سیغ تمریز سے بیان کر کے واللہ عالم کے ذریعے اسے خیر یقینی قرار دیتے ہیں۔ بہاولہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 4، ملیکہ۔ آپ کعب لیسی کی بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملیکہ بنت کعب سے نکاح کیا۔ ان کے بعد بے حد حسن و جمال کی شہرت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے جا کر کہا کیا تمہیں اپنے والد کے قاتل سے نکاح کرنے میں شرم نہیں آتی؟ آخرکار انہوں نے آپ سے اللہ کی پناہ مانگ لی اور آپ نے انہیں طلاق دے دی، لیکن ان کی قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ وہ کم سن ہیں اور ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں اور انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، لہذا آپ ان سے رجوع فرما لیں۔ لیکن آپ نے رجوع سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ان کے لیے ایک عزیز جو بنی عذرا میں تھا ان کے لیے حاصل کر لی اور عذری نے اس سے نکاح کر دیا۔ ان کے والد کو فتح مکہ کے دن خندمہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے مذکورہ بالا جملہ فرمایا، حالانکہ اس سفر میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھیں۔ بہاولہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 5، بنت جندب۔ آپ ابن زمرہ جندی کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت جندب بن زمرہ جندئی سے نکاح فرمایا۔ محمد بن عمر کا کہنا ہے کہ ہمارے اصحاب اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کنایا سے نکاح نہیں کیا۔ بہاولہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 6، سنہ۔ عبداللہ بن حازم سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ بنت حضرب سے نکاح کیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے قبل فوت ہو گئیں۔ بہاولہ طبقات ابن سعد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔